یعنی انسان جو ہے وہ جن کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اس سے کام بھی لے سکتا ہے۔ اب جنات جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ ان کی جو خوراک ہے وہ ہڈی اور گوبر ہے، جیسے وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ وہ جنات حضور کی بارگاہ میں جنات کو اپنے تابع کرنا یہ حرام ہے۔ یہ بھی ہے کہ قرآن کا فیصلہ کہ ان کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی جنات کو، آپ کے پاؤں سیدھے ہی ہوتے ہیں۔ کیا نشانی ہے، آپ جن نہیں ہیں۔ اگر تو قرآن نے کہا کہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو ان کو تو پتہ چل جاتا کہ وہ اس دنیا میں دوسری بیوی ہوگی تو پھر پہلی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا تو کر لے گی، تو جنینی کے ساتھ کیسے جھگڑا کرے گی؟ جی تو آپ یہ بچنا چاہتے ناظرین، آپ کے بعد بھی اگر کوئی نیک اور صالح بھیا آپ نے شادی کی ایڈ چلا دی ہے لاما صاحب، یہ ہمارا شو دوسرا ہے۔ دیکھیں رمضان کی ببرکت راتیں ہیں، برکت والی رحمتوں والی رات ہے، اور جو ہے نا آپ نے سنا نہیں ہے جو حدیث پاک ہے، صحابہ کرام گئے تھے تو آج صحابہ کرام نے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا تو وہ بیماروں کو شفا مل گئی تھی۔ ویلکم ٹو اے نیو پوڈ کاسٹ۔ آج کا ٹاپک ہے رمضان اور جنات۔ ہمارے گیسٹ ہیں علامہ عاقب سکندر، ان سے جانتے ہیں کہ کیا جنات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جواد بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی بہتر۔ اچھا، کیا جنات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ان کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ان کی حقیقت ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اب یہ قرآن کا فیصلہ آ چکا کہ جنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، لیکن ان میں کیٹیگری ہے کہ جیسے انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا، وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان جن سے کام لے سکتا ہے، لیکن جن جو ہے وہ انسان سے کام نہیں لے سکتا۔ یعنی انسان جو ہے وہ جن کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اس سے کام بھی لے سکتا ہے۔ اب جنات جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنات جیسے چوہا، چھپکلی اور بلی، کتا وغیرہ ہو گئے۔ دوسرے جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل والے ہوتے ہیں، جن کی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، جو انسان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا جی۔ اور تیسری قسم ہوتی ہیں وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں، جیسے درخت ہوتے ہیں نا لمبے لمبے، اس طرح کے وہ جنات ہوتے ہیں۔ جی۔ تب جنات جو ہیں وہ ان میں بھی جو ہے وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، اور جو ہے یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو انسانوں سے پہلے جو ہے نا اللہ رب العزت نے جنات کو زمین پر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے زمین میں جب فساد برپا کیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں نے ان کو جو ہے نا اٹھا کر سمندر میں، جزیروں میں جو ہے وہ بند کر دیا۔ اب جو ہے وہ سمندر کے جو جزیرے ہیں ان میں جو ہے وہ جنات پائے جاتے ہیں۔ اچھا، تو جنات صرف سمندر کے جزیروں میں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ کبھی دیکھتے ہیں کسی انسان میں جن آ گیا، یعنی انسان جن کے اثر کے اندر آ گیا، جی، اور اسی طرح گھروں میں بھی جنات پائے جاتے ہیں، یہ تو کوئی جزیرہ تو نہیں ہے؟ اصل میں یہ جواد بھائی یہ کہ جو جنات ہیں نا ان کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جی، یعنی کہ انسان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جی، اسی طرح وہ ہم سے 9 گنا زیادہ ہے۔ جنات میں جو ہے وہ شریر جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہ لکھا ہے کہ جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ علماء کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر جو ہے وہ بیان سن کر جاتے ہیں۔ شریر قسم کے جو جنات ہوتے ہیں وہ اس طرح جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، آ کر کوئی چیز گرا دینا، ڈرا دینا، دھمکا دینا، یعنی کہ جیسے موبائل پڑا ہوا ہے، آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا موبائل نیچے گرا دینا، یا آپ کے کمرے میں کوئی چیز لائٹ چل رہی ہے لائٹ بند کر دینا، وہ تنگ کرنے کے لیے کچھ ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا اگلا سوال ہے، کیا جنات بھی روزہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل، جنات بھی روزہ رکھتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، جو مسلمان جنات ہیں۔ اچھا، مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کیا سما ہوگا سحری کے اندر؟ ایک طرف بکرے کا سر پڑا ہوا ہے، ایک طرف گائے کا سر پڑا ہوا ہے، کہیں پہ پاوے پڑے ہیں، کہیں پہ اتنا بڑا دل پڑا ہوا ہے، کیا یہی سب کچھ کھاتے ہیں؟ جی، ان کی جو خوراک ہے وہ ہڈی اور گوبر ہے، جیسے وہ حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ وہ جنات حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو کہے کہ وہ جو ہڈی اور گوبر ہے اس سے استنجا نہ کیا کرے، کیونکہ یہ ہماری خوراک ہے۔ جیسے ہم مطلب گوبر کو دیکھتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کے لیے یہ میوہ جات ہے، یعنی ان کی خوراک ہی یہی ہے، ہڈی اور گوبر جو ہے وہ ان کی خوراک ہے۔
اچھا، یعنی ان کے لیے ہڈی گوبر ایک علیحدہ ہی کھانے کی شکل میں آ جاتے ہوں گے. اس طرح کہا گیا ہے نا کہ جب آپ ہڈی کھائیں اور اس کو پھینکیں تو بسم اللہ پڑھ کر پھینکا جائے تاکہ جو مسلمان جنات ہیں نا اس ہڈی کو کھا لیں. دوبارہ سے گوشت آ جاتا ہے. جی دوبارہ سے گوشت آ جاتا ہے اس پر. جی سبحان اللہ، کیا بات ہے. اچھا، تو آج کا اگلا سوال ہمارا بنتا ہے کہ جیسے اب پاکستان ہے، رمضان بازار لگتا تھا، شاید اس بار نہیں لگا 2024 میں. جی تو جنات کا بھی رمضان بازار لگتا ہے. کہیں سے سموسے مل رہے ہیں، کہیں سے کچوڑی مل رہی ہے، کہیں کھجوروں کا ٹھیلا لگا ہوا ہے، کوئی جامع شیری وہاں سے مل رہا ہو، کہیں سے روح افزا مل رہا ہو. نہیں، ان کے ہاں روح افزا اور جامع شیری اور سموسے وغیرہ تو نہیں ہوتے کیونکہ یہ تو انسانوں کی خوراک ہے. ان کے ہاں یہی مطلب ہوگا گوبر کی کوئی قسم ہوگی، جیسے ہڈی ہو گئی، تو وہ اس طرح کی ان کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے کھانے کے لیے ہیں. یعنی رمضان ان کے بھی لگتا ہے. جی بالکل، ان کا بھی رمضان بازار لگتا ہے. جی رمضان بازار ان کا بھی لگتا ہے. اور جو ہے نا وہ کیا نام لیتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں. جس طرح ہم سحری کرتے ہیں وہ بھی سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں وہ بھی افطاری کرتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہندو پوجا کرتے ہیں، جو ہندو جنات ہوں گے تو اسی طرح وہ پوجا وغیرہ کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے رمضان بازار تو لگتا ہے جنات کا. جی جی بالکل. اور کیا ان کے یونیورسٹیز اور کالجز اسکول وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل، آپ جامعات اور مدارس کہیں نا تو ان کے مدارس اور جامعات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. جس طرح مطلب ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کے جو دربار ہیں ان پہ ان کی درسگاہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جا کے یہ علم دین سیکھتے ہیں. جامعہ میں بھی پڑھتے ہیں، مدارس میں بھی پڑھتے ہیں. جو مسلمان جنات ہوتے ہیں، اسی طرح جو عیسائی ہوں گے وہ چرچ میں جاتے ہوں گے، اور جو ہندو ہوں گے وہ مندر وغیرہ میں جا کر جو ہے نا اپنی عبادت وغیرہ جو وہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح مسلمان جنات جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی درگاہ میں جا کر قرآن بھی سیکھتے ہیں اور حدیث بھی سیکھتے ہیں. اچھا سبحان اللہ، کیا خوبصورت نظام ہے. جی تو یہ بتائیں کہ اب جیسے ہمارے دوست ہیں، عامر دوست ہیں، تو جنات سے دوستی کی جا سکتی ہے؟ اچھے جنات سے انسان دوست بنا لے، اسے کیا ہو کمال ہو جائے، اسے آرڈر دے تو وہ سارے کام کرتا ہے، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل جواد بھائی، جو ہے نا جنات سے دوستی کرنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جنات کو اپنے تابع کرنا یہ حرام ہے. کیونکہ مطلب آپ چلے وغیرہ جو کاٹتے ہیں اور چلے وغیرہ کاٹ کر جو ہے جنات کو اپنے تابع کرنا یہ انہوں نے حرام لکھا ہوا ہے. اچھا یہ تو بتائیں کہ یہ جنات پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں؟ انسان تو مٹی سے بنا ہے نا، کلے سے بنا ہے، یہ جنات کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ اصل میں جواد بھائی یہ کہ جو جنات ہیں نا، جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تھا. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا. اچھا جی بالکل. میں تو یہی سنتا ہوں فرشتوں کا سردار ہے ابلیس. فرشتوں کا سردار تھا لیکن وہ جن تھا، جن فرشتہ نہیں تھا، جن تھا. کیونکہ قرآن پاک میں جیسے کہ آیا ہے انا خیر منہ خلقنی من نار وخلقنہ من طین، کہ جب اللہ رب العزت نے اسے کہا کہ تم جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو جو جنات ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے. آگ سے پیدا؟ جی آگ سے پیدا کیے گئے. اس کی دو اقوال ہیں کہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی آگ سے پیدا کیے گئے، کہ جو آگ کی اوپر والی روشنی ہوتی ہے نا اس سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور جو نیچے والی آگ ہوتی ہے، جو سیاہ آگ ہوتی ہے، اس سے جنات کو پیدا کیا گیا. اچھا تو جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کے اوپر جو شعاعیں نکلتی، روشنی نکلتی، جو لائٹ نکلتی ہے اس سے فرشتے بنے. جی اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کا فیصلہ کہ ان کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی جنات کو، یعنی ان کی اصلی صورت میں، کیونکہ ان کی جو صورتیں ہیں نا اکثر جنات کی وہ بہت ہی زیادہ بدصورت ہوتی ہے، تو ان کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ہاں انسانی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ میں نے جن دیکھا، تو وہ انسانی شکل میں یا پھر جانور کی شکل میں. ان کی اصل جو صورت ہے نا وہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی جن انسانی شکل میں آ جائے، کیا پتہ آج کا ہمارا موضوع جنات تھا، آپ علامہ نہ ہو، آپ کوئی جن ہو. نہیں ایسے نہیں ہو. کوئی نشانی بتائیں مجھے. نشانی میں آپ کے پاؤں سیدھے ہیں؟ جی بالکل سیدھے ہیں. یہ سنا تھا. اچھا یہ نہیں، یہ جو سنا ہوا ہے آپ نے کہ جنات وہ جب نیچے پاؤں کو دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جنات کے پاؤں سیدھے ہی ہوتے ہیں. سیدھے ہی ہوتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ آپ جن نہیں ہیں. آپ گھبرائیں نہ، میں انسان ہی الحمدللہ اشرف المخلوقات ہوں، آپ پریشان نہ ہو. صحیح بتائیں. میں نہیں جن نہیں، انسان ہی. ہاں لگا کے دیکھ لیں، ہاں لگا کے دیکھے، نہ ڈرے، میں انسان ہی ہوں.
دیکھیں کچھ ہوا آپ کو؟ نہیں ہوا تو انسان ہی، ویسی بات نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. لیکن اگر میں مطلب جنات ہے نا آواز تو وہ چینجنگ آ جاتی ہے نا تھوڑی سی، لیکن آواز تو میری وہی نکل رہی ہے نا. ایسی بات نہیں میں انسان ہی بیٹھا ہوں. آپ تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. جی وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا، ناظرین کو تھوڑا سا فن بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ ڈالنے کے لیے کر رہا تھا. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں ڈرتا دورتا آپ سے. میں نے اللہ معاف کرے، مجھ سے کیوں ڈرنا آپ نے؟ میں کوئی جن ہوں؟ نہیں، آپ تو علامہ صاحب ہیں نا. تو آپ کو ڈرنا چاہیے نا پھر مجھ سے. جی آپ کا ادب ضرور کرتا ہوں، ڈرتا ورتا میں کسی سے بھی نہیں ہوں. جی تو آپ بدماش ہے؟ نہیں بدماش تو نہیں ہوں میں. تو پھر اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں. انسانوں سے کیا ڈرنا ہے، انسانوں کا ادب ہوتا ہے. جی اچھی بات ہے یہ. جی اور ادب بھی علم کی بنا پر ہوتا ہے. جی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ادب کیا گیا، فرشتوں سے اعلیٰ کیا گیا، وہ بھی تو علم کی بنا پہ تھا نا. جی بالکل.